سورۃ الاعراف آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء السحرۃ، وجاء اور آئے، السحرۃ جادوگر، فرعون فرعون کے پاس، وجاء السحرۃ فرعون اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، قالو انہوں نے کہا، ان بے شک، لنا لیے ہمارے، لام زب اللہ لیے نہ ہمارے، ان لنا بے شک ہمارے لیے ہیں، لاجرن اجرت، تو وہ فرعون سے کہنے لگے کہ بے شک ہمارے لیے یقینی اجرت بھی ہوگی، ان اگر کننا ہم ہو، نحن ہم ہی الغالبین غالب، اگر ہم ہی غالب آ جائیں تو ہمیں اجرت ملے گی، ہمیں کوئی انعام ملے گا، اگر ہم غالب ہو گئے تو یقیناً ہمیں انعام ملے گا، کوئی اجرت ملے گی۔ اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے جادوگروں کا، آگے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ مضمون ملتا ہے آیت نمبر 114 کا۔ قالا اس نے کہا، نعم ہاں، فرعون بولا ہاں، وَإِنَّكُمْ وَإِنَّا اور بے شک کم تم، لامینل البتہ ضرور ہوگے، المقربین قربت والوں میں سے۔ تو فرعون بولا کیوں نہیں، ضرور تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے، جو میرے قریبی ہیں تم ان میں سے ہو جاؤ گے، قربت والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان دونوں آیتوں میں جادوگروں اور فرعون کے مکالمے کا ذکر ہے، جس طرح ہم پچھلی آیات میں پڑھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے معجزوں کا اظہار کیا تو فرعون اور اس کے حواری، اس کے درباری، اس کے سردار، وہ سب اعتراض کرنے لگے، ہتھ کنڈے کرنے لگے، طرح طرح کے فتنہ اور فساد ان کے ذہنوں میں آنے لگا اور لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے لگے، اور انہوں نے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ یہ ماہر جادوگر ہے کوئی۔ ابھی آیت مبارک پھر انہوں نے کہا کہ ہم ہر کارے بھیجتے ہیں، اپنے پیامبر بھیجتے ہیں جو مختلف علاقوں میں جائیں گے اور وہاں سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر کے یہاں لائیں گے، اور پھر ان سے مقابلہ کروایا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ انہوں نے پلان کیا، تو انہوں نے اسی طرح کیا۔ بعض صورتوں میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک معین دن مقرر کر لیا، ایک جگہ کا تعین کر لیا، اور وہاں سارے جادوگر آ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ انہوں نے اسکندریہ شہر، جو مصر کا شہر تھا اسکندریہ، وہ انہوں نے اس کا تعین کیا، تو دن کے اوقات میں وہاں سارے جادوگر جو انہوں نے بلائے ہوئے تھے وہ سارے جمع ہو گئے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے سے پہلے فرعون سے مکالمہ کیا، گفتگو کی، اسی کا ذکر اس آیت نمبر 113 میں ہے۔ وہ جادوگر کہنے لگے، جس وقت جادوگر آ گئے فرعون کے پاس تو وہ کہنے لگے، ان لنا لاجرن، وہ کہنے لگے ہمیں یقیناً کوئی اجرت ملے گی، ہم جو اتنی دور سے آئے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہم ان پر غالب آ جائیں گے تو ہمیں اجرت بھی ملے گی، کوئی مالی حوالے سے یا کوئی اور ہمیں عزت شہرت، کوئی قربت ہمیں ملے گی۔ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، ان کا معنی یہاں ان بھی ہے شرطیہ کے ساتھ، اس کا معنی اگر، اور ان کا معنی بے شک بھی ہے، یہ دونوں طرح کے معنی بن سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بے شک ہم غالب آ جائیں گے تو تب ہمیں اجرت ملے گی، یا اگر شرط کا معنی لیں تو کہتے ہیں کہ اگر ہم غالب آ جائیں تو ہمیں اجرت ملے گی، دونوں معنی بنتے ہیں۔ یعنی انہوں نے
اپنے غلبہ پر فرعون سے اجرت کا مزدوری کا مطالبہ کر دیا۔ آگے فرعون کیا کہتا ہے؟ فرعون کہتے ہیں نعم، قال نعم، نعم کا مطلب ہاں، وہ کہتے ہیں ہاں تمہیں ضرور اجرت ملے گی، بلکہ آگے کہتا ہے وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وہ کہتے ہیں تمہیں اجرت سے بھی زیادہ میں اعزاز و اکرام سے نوازوں گا۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ تم میری قربت والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم میرے قریبی جو درباری ہیں، میرے وزراء ہیں، میرے مملکت کو چلانے والے ہیں، سیکٹری یا اس طرح چیئرمین، فرمایا تم میرے ان میں سے شامل ہو جاؤ گے جو میرے قریبی وفادار ساتھی ہیں اور میرے ہمراہی ہیں، میں تمہیں ان میں شامل کر لوں گا۔ یعنی اس نے جادوگروں کو اس طرح اپنے تئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے اس نے جادوگروں کو اس طرح اعزاز دینے کی حامی بانٹ لی اور اکرام کرنے کی حامی بانٹ لی، کیونکہ وہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینا چاہتا تھا اور ان کی شکست دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ذوم میں اور اپنے خیال میں یہی اس کے ذہن میں تھا کہ یہ تو جادوگر ہے، جس طرح اس کے درباریوں نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی، اور چونکہ وہ زمانہ ہی اسی طرح کا تھا جادوگروں کا، اور جادو ہر طرف جادو پھیلا ہوا تھا، لہٰذا وہ اپنے ذہن میں یہی خیال کر رہا تھا کہ یہ میرے جادوگر انہیں شکست دے دیں گے۔ آگے کیا ہوا؟ اگلی آیت میں فرمایا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 115، فرمایا قالو، انہوں نے کہا، یعنی جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما، آیا، یا، ان، یہ کہ تل کیا، تو ڈال۔ تو جادوگر نے کہا یا موسیٰ اما ان تلکیا، کیا تم اپنی چیز ڈالو گے زمین پر، یعنی اپنا سا پھینکو گے، اپنا سا ڈالو گے، و اما، اور یا، ان نکونا، ان یہ کہ نکونا ہم ہو، نحنو ہم ہی، الملکین ڈالنے والے، و اما ان نکونا نحن الملکین، یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ اب یہاں دیکھیں جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو۔ جب فرعون نے کہا ٹھیک ہے تم مقابلہ کرو ان کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ تم مقابلہ کرو، تو جادوگر وہ تھے تو جادوگر، لیکن اس کے ساتھ وہ با ادب نکلے۔ یہ انبیاء کرام کا ادب نصیب ہونا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں میں سے بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو چن لیتا ہے جو اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے دین کا، اس کے کلام کا احترام کرتے ہیں، حالت کفر میں بھی۔ اور یہ حالت کفر میں ادب کرنا یہ ایمان کا باعث بن جاتا ہے، ایمان کا باعث بن جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں وہ تو مقابلہ کرنے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور انہیں فرعون اور اس کے حامیوں نے، اس کے درباریوں نے پوری پلاننگ سے بلایا تھا کہ تم نے یہاں آ کر جادو کا مظاہرہ کرنا، انہیں شکست دینی ہے اور تم نے انہیں نیچا کر دینا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ با ادب نکلے نبی کے۔ اگر وہ بے ادب ہوتے تو جیسے ہی ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو اپنے جادو کا اظہار کر دیتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مہلت ہی نہ دیتے، نہ انہیں بات کرنے کی، نہ انہیں سنبھلنے کی، نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنے کی، کسی چیز کا نہ مطالبہ کرتے نہ ان سے بات کرتے، بلکہ سیدھا سادہ آ کر اپنی جو بھی جادو کا اظہار کرنا تھا، اپنی لاٹھیاں، اپنی رسیاں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھینک دیتے۔ مقابلے کا وقت تو طے ہو گیا تھا اور مقابلہ ہو بھی رہا تھا،
لیکن ان کا ادب دیکھیے، انہوں نے اپنے جادو کا اظہار کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اور نام لے کر پوچھا، اے موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملکین، اے موسیٰ یا تو آپ اپنے عصا کو پھینکیں، اپنی چیز کو زمین پر پھینکیں، یا ہم پھینکتے ہیں، یعنی پہلے آپ آغاز کریں یا ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ ان کا حسن ادب تھا کہ انہوں نے جادو کا اظہار کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اجازت طلب کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ پہلے آپ پھینکتے ہیں یا ہم پھینکیں۔ تو اسی ادب نے، نبی کے ادب نے انہیں ایمان تک پہنچا دیا اور انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی اسی نبی کے ادب کی وجہ سے۔ اب اس میں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، ہاں انہیں وہ اگلی آیت میں، تو انہیں اس ادب کی وجہ سے ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ اب وہ دیکھیں نا آپ، وہ ابو لہب کا واقعہ بھی یاد کریں، جب ابو لہب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اور وہ ساری زندگی حضور کا بے ادب رہا۔ ابو لہب کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب بھی نازل کی، اس نے بے ادبی کی، اس کی بیوی نے بے ادبی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں سورۃ اللہب نازل کر دی۔ لیکن اس کا ایک عمل وہ آخرت میں بھی رائگاں نہیں گیا، وہ آخرت میں بھی ضائع نہیں گیا، بلکہ وہ جو عمل جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، جب وہ مر بھی گیا اس نے ان 2 انگلیوں سے اشارہ کیا تھا، اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے عالم آخرت میں، عالم برزخ میں جب بھی پیر کا دن آتا ہے، ان 2 انگلیوں سے اسے پانی پلایا جاتا ہے اور اس کے عذاب میں کمی بھی ہوتی ہے، حالانکہ وہ گستاخ بے ایمان مرا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی وجہ سے، یہ ولادت کی خوشی منانے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کا یہ عمل بھی آخرت میں ضائع نہیں کیا، اور اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور اسے ان 2 انگلیوں سے پانی پلایا جاتا ہے۔ اس پر آئمہ نے لکھا کہ جب ابو لہب کا یہ عمل ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں ضائع نہیں جاتا اور اس کو اس پر اجر ملتا ہے، تو جو مومن محب، آقا کا کلمہ پڑھنے والا، حضور سے محبت کرنے والا، جب وہ ولادت مصطفیٰ کی خوشی کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، خوشی مناتا ہے، تو اس کو اللہ کی بارگاہ سے کتنا اجر ملے گا؟ سبحان اللہ، اس کو رب کی بارگاہ سے کتنا اجر ملے گا، یہ آئمہ نے لکھا ہے۔ تو یہ جو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا، تو مفسرین نے لکھا کہ اسی ادب کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت بھی مل گئی، ایمان کی دولت بھی نصیب ہو گئی۔ اب آگے ذکر ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 116۔ قالا، انہوں نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، القو، تم ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے پھینکو، تم ڈالو۔ فلما، پھر جب، القو، انہوں نے ڈالا، یعنی انہوں نے زمین پر پھینکا اپنی رسیوں کو، لاٹھیوں کو، سحرو، تو انہوں نے جادو کر دیا، اعینا، آنکھوں کو، الناسی، لوگوں کے۔ فلما القو، پھر جب انہوں نے پھینکا، سحرو اعین الناسی، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ وسترہبوہم، وسترہبو، اور انہوں نے ڈرایا، ہم، انہیں، یعنی اپنے جادو کے یہ جو کیا تھا اس سے لوگوں کو ڈرا دیا۔ وجاؤ، اور وہ لائے تھے، بسحر، جادو، عظیم، بڑا۔ وجاؤ بسحر عظیم، اور وہ زبردست جادو لے کر آئے تھے،
बड़ा जादू लेकर आए थे। 20 आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब जिक्र किया है जो उन्होंने जादूगरों का दिया, और जादूगरों के जादू का जिक्र किया है। जब उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इजाजत तलब की कि आप पहले फेंकते हैं या हम पहले फेंकें या हम पहले डालें, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलकु, तुम डालो, जो तुम्हारे पास जादू है, जो तुम जादू करना चाहते हो तो ये तुम डालो। वो लाठियां लाए थे, रस्सियां लाए थे, तो फरमाया तुम डालो। इससे ज़हनों में एक सवाल पैदा होता है, बाज़ मुतारिज़ीन इतराज़ कर देते हैं कि मोजिज़े के मुकाबले में कोई चीज़ तलब करना, मोजिज़े के मुकाबले में किसी चीज़ का मुतालबा करना, वो तो कुफर होता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चूंकि अपने मोजिज़े का इजहार करना था तो उनसे क्यों कहा कि तुम अपनी रस्सियां फेंको, आप उनसे ना कहते। बाज़ मुतारिज़ीन और कुरान पर इतराज़ करने वाले, अल्लाह के कलाम पर इतराज़ करने वाले या ओरिएंटलिस्ट, ये जो मुस्तशरिकीन होते हैं, मगरबी मुफक्किरीन जो इस्लाम पर इतराज़ करते हैं, या मादियत परस्त ज़हनियत, मटीरियलिस्ट माइंड रखने वाले, वो इस तरह इतराज़ कर देते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे क्यों कहा कि तुम फेंको। ये तो उन्होंने मोजज़े के मुकाबिल उन्हें कह दिया कि फेंको, इसका मतलब है ये मोजज़े का मुआरिज़ आ गया, मुतकाबिल आ गया, लिहाजा कुफर हो गया। तो ये बात याद रखें, ये पैगंबराना अमल है और पैगंबराना अमल में हिकमत होती है। ये बात ठीक है कि अल्लाह के अंबिया किराम के मोजिज़ात के मुकाबले में किसी इंसानों से कोई चीज तलब करना, ये ईमान को खतरे में डालता है, कुफर की तरफ ले जाता है। ये बात ठीक है, लेकिन जब पैगंबर कोई अमल करे तो उसमें हिकमत होती है। चूंकि यहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी नबुव्वत और रिसालत की तस्दीक के लिए, सदाकत के लिए, सदाकत साबित करने के लिए उन्हें कह रहे थे, इसलिए यहां कुफर का मुआरजा नहीं होगा, यहां कुफर का शाइबा नहीं होगा, बल्कि वो फिरौन, जो फिरौन के ज़हन में शुबा था, क्योंकि उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कहा था इन कुंता मिनस सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। उसने कहा था ना कि तुम कोई निशानी दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। और फिर उन्होंने, आपने जब मोजिज़े जाहिर किए तो वो कहने लगे ये जादूगर हैं। तो इसलिए उस शुबा को जाहिल करने के लिए जो फिरौन और उसके हवारियों के ज़हन में था, और अपनी नबुव्वत और रिसालत की सदाकत को, की हक्कानियत को जाहिर करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम फेंको, तुम अपने जादू फेंको, तुम्हें पता चल जाएगा कि मोजिज़ा नबवी का गलबा होता है या तुम्हारे जादुओं का गलबा होता है। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुम फेंको अपने जादू, फेंको जो तुम लाए हो, जो तुम लाए हो फेंको। फलम्मा अलकौ साहरू आयुनन नासी, तो जब उन्होंने अपनी लाठियां, अपनी रस्सियां वो फेंकी तो क्या हुआ, उनके जादुओं ने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया, लोगों की आंखों पर सहर कर दिया। ये जादू दरअसल ये कुव्वत मुतहय्यला से भी ताल्लुक रखता है। ये इंसान के जहन को, उसके माइंड को मूव कर देता है और इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। तो इसी तरह किया, जब उन्होंने जादू किया, अपना अमल किया, तो उन्होंने लोगों के दिमागों पर असर किया और उनकी आंखों पर पर्दा डाला, और उन्हें यूं महसूस हुआ कि ये जो रस्सियां, लाठियां और इन्होंने फेंकी हैं तो ये हरकत कर रहे हैं। और वो कहते हैं, तफासीर में आया है कि उन्होंने इस कदर वो लाठियां, रस्सियां फेंकी थी, गोया उनका वजन 300 ऊंटों तक बनता था। 300 ऊंटों पर अगर सामान लादा जाए, इतना उनका वजन बनता था। इतनी उन्होंने लाठियां, रस्सियां और तरह तरह की चीजें फेंक दी, वैसे महसूस हो जैसे सांप हरकत कर रहे हैं।
اور وہ اتنا ہیبتناک منظر ہوا، قرآن نے اس کا ذکر کیا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور انہوں نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا، لوگوں کے اندر رعب طاری کر دیا، لوگوں میں خوف طاری کر دیا، یعنی اتنا انہوں نے لوگوں پر اثر کیا ان کے جادوؤں نے کہ لوگوں پر ہیبت طاری ہو گئی، اتنا جادو کیا۔ اور پھر قرآن آگے مزید کہتے ہیں صراحت کے ساتھ، فرمایا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ لائے تھے بِسِحْرٍ عظیم، قرآن اس جادو کو کہتے ہیں عظیم، بڑا عظمت والا جادو، یعنی وہ کوئی عام جادو نہیں تھا، انہوں نے کیا بڑا جادو کیا تھا، جس نے لوگوں کو ذہنوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے خیالات پر، ان کے تصورات پر، ان کے ظاہری اعضاء پر ایک ہیبت طاری کر دی، اور عظیم جادو وہ لے کر آئے، ایسا جادو وہ لے کر آئے تھے، 300 اونٹوں جتنا بوجھ لے کر آئے تھے۔ آگے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 117 وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلیٰ طرف موسیٰ علیہ السلام کے، وَأَوْحَيْنَا اِلیٰ موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان یہ کہ الکی تم ڈالو، عصا کا عصا اپنا، فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی ان الکی عصاک، کہ آپ اپنا عصا زمین پر ڈال دے، فَإِذَا، تو وہ فوراً اچانک، ہیا وہ، تو اچانک ہیا وہ تلقف نگلنے لگا، تلقف نگلنے لگا، ماں وہ جو یافکون انہوں نے فریب کاری سے وضع کر رکھی تھی، یافکون جو انہوں نے گڑ رکھا تھا، جھوٹا جو جادو گڑا تھا، جو تلسم کیا تھا، سحر کیا تھا، تلقف ما یافکون، جو انہوں نے تلسم کیا تھا، فریب کاری سے وضع کیا تھا، وہ عصا نگلنے لگا، وہ عصا نگلنے لگا، کھانے لگا انہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا غلبہ ذکر کیا ہے کہ کیسے ان کا معجزہ حاوی ہو گیا، ان کے جادوگروں کے جادوؤں پر کیسے وہ حاوی ہو گیا۔ تو یہاں فرمایا جب انہوں نے اپنے جادو کا اظہار کر دیا جادوگروں نے، اور لوگوں پر رعب طاری ہو گیا، بڑا جادو لے کر آئے تھے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا ذکر ہوتا ہے۔ اس سے یہ سمجھ ہمیں آتی ہے کہ وہ ان کا اتنا بڑا جادو سامنے آ گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیرت میں ڈوب گئے ہوں گے۔ ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے یوں سمجھ آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کلام میں پاک سے کہ وہ اتنا بڑا جادو انہوں نے کیا تھا جادوگروں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیرت میں گم ہو گئے ہوں گے، اور وہ ان کا دھیان عصا سے ہٹ گیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی ان القِ عصاک، گھبرائیں نہیں، اپنا عصا پھینکے، اپنا عصا ڈالیں زمین پر، ان القِ عصاک، آپ اپنا عصا پھینکے، عصا ڈالیں زمین پر۔ تو جب انہوں نے عصا ڈالا زمین پر تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو ان کے عصا زمین پر ڈالنے کی دیر تھی تو وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، جو ہم پیچھے یہ پڑھ رہے ہیں، ثعبان مبین، واضح اژدہا، بڑا اژدہا۔ تو جو ہی انہوں نے عصا پھینکا وہ بڑا اژدہا بن کر یا تلقف ما یافکون، جو انہوں نے فریب کاری سے جادو کیا تھا، وضع کیا تھا، گڑا تھا، وہ ان کو نگلنے لگا، وہ ان کو اپنے اندر نگلنے لگا۔ مفسرین نے اس پر لکھا ہے کہ وہ
اتنا بڑا اژدہا بن گیا، جس طرح میں نے کل بھی بتایا تھا کہ 40 گز 60 ہاتھ 60 فٹ جبڑا اس کا کھل گیا، اور وہ کہتے ہیں اس کی دم سمندر تک پہنچ گئے، اتنا بڑا بن گیا۔ اور جو انہوں نے 300 اونٹوں جتنے بار جتنا لاٹیاں پھینکی تھی، رسیاں پھینکی تھی، اور جتنے بھی انہوں نے لٹھ پھینکے تھے، ان سب کو نگلنے لگا، وہ سب کو کھانے لگا۔ اتنا بڑا اژدہا بن گیا تھا، سب کو نگلنے لگا، اور وہ ان سب کو ہضم کر گیا، وہ سب کو کھا گیا، اور جو کچھ انہوں نے وضاحت کیا تھا کچھ نہ بچا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں اسے لیا، وہ پھر عصا بن گیا، پھر عصا بن گیا۔ اب جادوگروں نے تو حقیقی طور پر لاٹیاں رسیاں پھینکی تھی، آگے وہ سام بن گئے، یہ ان کا جادو کا اثر تھا، لیکن پھینکی تو تھی۔ اور پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا بن گیا، اور اس کا وہ تقریباً جو عصا لمبا تھا، وہ کہتے تقریباً 2.5-3 گز جتنا تھا، یعنی وہ تقریباً 3 فٹ 2.5-3 فٹ کا وہ عصا تھا، اور وہ اتنے 300 اونٹوں کے بار جتنا وہ کھا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا کیسا معجزہ ظاہر ہوا اور کیسی قدرت اللہ کی ظاہر ہوئی۔ اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ جو کچھ اس عصا نے نگلا، اژدہے نے نگلا، اللہ تعالی نے اسے نیست و نابود کر دیا، نیست و نابود کر دیا، یعنی وہ وجود سے عدم ہو گیا، وجود سے عدم میں چلا گیا، خاکستر کر دیا، ہوا میں تحلیل کر دیا، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے اور نبی کا معجزہ جو ظاہر ہوا کہ وہ سب کچھ ہوا میں تحلیل ہو گیا اور معدوم ہو گیا۔ اللہ کا فعل ظاہر ہوا، اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی نبی کے معجزے کی شکل میں، نبی کے معجزے کی شکل میں عظیم الشان معجزہ ظاہر ہوا، اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی نبی کے معجزے کی شکل میں۔ اور پھر آیت نمبر 118 میں اللہ تعالی نے فرمایا فواقع الحق، فرمایا فواقع پس ثابت ہو گیا، الحق و حق، فرمایا پس حق ثابت ہو گیا، حق ثابت ہو گیا، وبطل اور باطل ہو گیا، ماں جو کچھ کانو وہ تھے یعملون کرتے، وبطل ما کانو یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا جب وہ معجزے نے عصا نے ان سب جادوؤں کو نگل لیا تو فرمایا فواقع الحق، حق ثابت ہو گیا، حق کا غلبہ ہو گیا، حق کا غلبہ ہو گیا۔ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ سب باطل ہو گیا۔ یعنی اللہ کی قدرت جب ظاہر ہوئی اور نبی کا معجزہ ظاہر ہوا تو وہ ان کی نبوت اور رسالت کی صداقت ہو گئی، حقانیت ہو گئی، اور اللہ کے وجود، اللہ کی طرف سے ان کا پیغمبر آنا، رسول بن کر آنا، یہ بھی حق ثابت ہو گیا۔ اللہ کی توحید، اس کے وجود کی بھی دلیل ثابت ہو گئی، اور نبی کا معجزہ، نبی کی نبوت، رسول کی صداقت، حقانیت، وہ بھی ثابت ہو گئی۔ فرمایا فوقع الحق، بس فوراً فرمایا حق ثابت ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ عمل کر رہے تھے سارا باطل ہو گیا۔ فغلبوا هنالک، سورۃ الاعراف آیت نمبر 119 میں اس میں ارشاد ہوا فغلبوا، پس وہ مغلوب ہو گئے، فغلبوا پس وہ مغلوب ہو گئے، سارے فرعون کے نمائندہ، ہنالک اس جگہ، فغلبوا ہنالک پس وہ اسی جگہ، فرعون کے درباری، فرعون سارے مغلوب ہو گئے، وانقلبوا اور وہ پلٹ گئے، وانقلبوا اور وہ پلٹ گئے، پلٹے،
सागिरीन जलील होकर, सागिरीन जलील होकर। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने उनकी जिल्लत और रुसवाई का जिक्र किया है, फिरौन और उसके दरबारियों का, उसके हमराहियों का, उसके चहीतों का, उसके मुतकब्बिर सरदारों का। अल्लाह ताला ने फरमाया फगुलिबू हुनालिका, सो वो फिरौन के नुमाइंदे और फिरौनी ताकतें, तगुती ताकतें, इस्तेहसाली ताकतें सारी मगलूब हो गई। जब अल्लाह की कुदरत का इजहार होता है, अल्लाह की ताकत का इजहार होता है, नबवी मोजिजा जाहिर होता है। अब ये देखें ना, बराह रास्त तो अल्लाह की कुदरत जाहिर नहीं हुई, बराह रास्त कोई अल्लाह की ताकत का इजहार नहीं हुआ, कुदरत का इजहार नहीं हुआ, बल्कि नबवी तरीक से जाहिर हुआ, नबवी तरीक से। तो वो हक गालिब आ गया और फिरौनी लश्कर, फिरौनी ताकतें सारी मगलूब हो गई, सारी मगलूब हो गई, सारी मगलूब हो गई। वनक़लबू सागिरीन, और अल्लाह ताला ने उनकी मजीद पसपाई का जिक्र किया, फरमाया वो जलील होकर पलटे, उनकी जिल्लत और रुसवाई का जिक्र किया।